اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مساکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور فعارضوا فرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتیہم جنتین ذهبت أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ سبا کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہو چکی سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی، دو باغات دائیں اور بائیں طرف۔ تم لوگ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں اور شکر کرو اس کا، ایک پاکیزہ شہر ہے اور بے انتہا بخشنے والا رب ہے۔ پھر ان لوگوں نے اعراض کیا تو ہم نے بھیجا ان پر شدت کا سیلاب، اور ہم نے بدلے میں دیا ان کو باغات کے بدلے، تو ایسے باغات جو کڑوے پھل والے تھے، جاہو کے درخت والے اور تھوڑی بیڑی والے۔ یہ بدلا دیا ان کو کفر کے سبب، اور ہم سزا نہیں دیتے سوائے کفر کرنے والے کو۔ بلدتن طیبتن، طیب فطرت کے قریب ہونے میں ہے۔ جس قدر انسانیت فطرت کے قریب ہوتی ہے وہ طیب بنتی ہے۔ دکھ، تکلیفیں، مصائب فطرت سے دوری کے سبب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فطرت سے قریب کرنے کے لیے انبیاء مبعوث کیے اور انہیں مذہب کے فطری اصول سکھائے۔ مذہب کا فطرت سے قریبی تعلق ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اللہ کی فطرت طیب ہے۔ مذہب انسانوں کو میل ملاپ، صلح و آشتی اور خدمت کل کی طرف راغب کر کے سماجی بہبودی اور دنیاوی ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اس کی مثال یہاں مسکن سبا سے دی گئی۔ جنتان، دو باغ۔ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کا شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب دنیاوی نعمتوں کو مالک الملک اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے، ورنہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت بغاوت پیدا کرتی ہے، انسان کو طاغی بناتی ہے۔ اس لیے مذہب سے مستفید ہونے کے لیے، روحانی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے صرف مذہب کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی فطری اصول اور اس کا دائرہ عمل کا صحیح تصور کرنا بھی لازمی ہے۔ مذہب ایمان کی قوت سے عقل کی قوت کو مستحکم کرتا ہے، اور اعتقاد کی آبیاری سے اس کی نشو و نما کو ممکن بناتا ہے، اور اس سے اعراض فطرت سے دور کر دیتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ انسانیت مذہب کو صرف ایک رسم کے طور پر مان لیتی ہے اور اس کی تخلیقی قوتوں سے اعراض کرتی ہے، تو وہ باہمی عناد اور مقاسمت کے جذبے کو اور نفرت کے جذبات کو اپنے اندر بھر لیتی ہے۔ قوم سبا کی تاریخ بھی اسی طرح ہے۔ قوم سبا کی تاریخ میں مسلسل خانہ جنگیاں ہونے کے سبب ان کا زوال شروع ہو گیا۔ یمین و شمال، یعنی دو طرف کے باغات سے بتایا کہ ان کی ترقی کا راز ایک اتحاد میں تھا۔ سیل العرمی، بند توڑ سیلاب، یعنی ان کی مادی ترقی کا زوال۔ انہوں نے پہاڑوں میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بند بنایا ہوا تھا،
اس کے ٹوٹنے پر ان پر تباہی آئی۔ حقیقت میں جب روحانی رحمت اور نعمتوں کو کھو دیا جائے تو مادی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، اور وہ مادیت جو ان کے لیے خوشگوار تھی بدمزگی میں بدل گئی۔ قرآن کریم تاریخ کے واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم واقعات کے ان پہلو کو اجاگر کرتا ہے جو قابل غور ہوتے ہیں۔ مضبوط معیشت رکھنے والی قوم کس طرح زوال پذیر ہو گئی۔ قوموں کے عروج اور زوال کے نقشے اللہ کے پاس موسم کی طرح مقرر ہیں۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ انسانوں کو کون متحد کر سکتا ہے اور انسانوں میں ایک متوازن نظام قائم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ہی انسانوں کا مسکن بلدتاً طیبتاً بنتا ہے۔ آج بھی دنیا کا جو منظر ہے اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ معیشت جو دنیا کی طاقت ور ترین معیشت تصور کی جاتی تھی، آج ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی روحانی اور اخلاقی ربوبیت کا انتظام ہر دور میں کرتا ہے اپنے خاص بندوں کے ذریعے۔ وہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہیں اور ان سے اعراض مقام شکر سے مقام کفر تک لے آتا ہے۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی۔ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرنی سے ہوتا ہے سجر۔ آشکارا اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی زمین قابل نہ تھی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔